ہماری جماعت اگر ٹرین میں سفر کر رہی ہوگی اور ٹرین کا بیت الخلا گندا ہوگا، یہ بیٹھے رہیں گے، آنے دو ذرا ٹی ٹی کو، آنے دو ذرا، کیا کہتے ہیں اس کو، ملازم کو، یہ کہیں گے یہ آنے دو ذرا ٹرین کے ملازم کو، ہمیں ٹکٹ دیا ہے، بیت الخلا گندا ہو رہا ہے، صفائی کرو اس کی۔ یہ میرے آپ کے دماغ میں تکبر ہے، ورنہ تواضع والے لوگ گزر گئے ہیں، تواضع والے لوگ گزر گئے ہیں جو اپنی تواضع سے غیر مسلم کو اسلام کا تعارف کراتے تھے، جو تواضع سے غیر مسلم کو اسلام کا تعارف کراتے تھے وہ لوگ گزر گئے۔ میں کہتا ہوں آپ سے، میں اور آپ اگر ٹرین میں سفر کر رہے ہوں گے اور بیت الخلا بند ہو گیا، پانی بھر گیا، یہ گندگی اس کے اندر تیر رہی ہے، تو آپ کہیں گے بلائیے ٹرین والوں کو، بلائیے صفائی کرائیے، ہم نے ٹکٹ دیا ہے ٹرین کا، بیت الخلا گندا ہے۔ سوچیے آپ، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، ایک انگریز ساتھ تھا، وہ اٹھ کے گیا بیت الخلا، جا کے دیکھا بیت الخلا گندا ہے، بھرا ہوا ہے، وہ چھانٹ کے واپس آ گیا۔ تو وہ انگریز اپنے ایک صاف ستھرے ملک کا عادی، اسے کہاں برداشت کہ اس میں داخل ہو جائے، واپس آ کے سمجھ گئے کہ یہ بیت الخلا میں جھانک کر واپس آیا ہے، اس کا مطلب یہ کہ بیت الخلا گندا ہے۔ حضرت اٹھ کر گئے، اندر داخل ہوئے اور پورا بیت الخلا حضرت خود صاف کیا۔ یہ انگریز دیکھ رہا تھا کہ جی بیت الخلا سے میں واپس آیا ہوں، یہ چلے گئے، وہ یہ سمجھا تھا کہ شاید یہ اس گندگی بھی استعمال کر لیں گے بیت الخلا کو۔ حضرت نے دروازہ بند کیا، بیت الخلا کو دھویا، صاف کیا، سارا صاف کر کے انگریز سے کہا تشریف لائیے، بیت الخلا میں نے دھو دیا، تو زمین پر پکڑ لیا۔ اس کو پتہ چلا یہ ہے اسلام۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہے وہ اکرام جس کے مجاہدے سے حقوق کا ادا کرنے کی استعداد پیدا ہوگی، اخلاق درست ہوں گے۔ امیر صاحب کہہ دیں گے جاؤ تم فلاں کام کر لو، کہ امیر صاحب یہ کام تو میرے کرنے کا نہیں ہے۔ اچھا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید اخلاق سدھارنے کے لیے نہیں نکلے ہیں۔ میں کہتا ہوں آپ سے صاف طور پر، یہ صرف کلمہ نماز سیکھنے کی تحریک نہیں ہے، اپنے آپ کو پورے دین پر چلانے کے لیے ایک عملی مشق ہے۔ اس طرح ہمیں اکرام کے ذریعے اپنی خدمت خود کرنی ہے، ساتھیوں کی خدمت میں، اجتماعی کام میں ہمیں ہاتھ بٹانا ہے، اس سے ہمارے اخلاق درست ہوں گے، اور یہ سارے کام اللہ کی رضا کے لیے ہوں اخلاص کے ساتھ، اس لیے کہ جو عمل بھی اللہ کے غیر کے لیے ہے وہ عمل شرک بنے گا، ریا بنے گا، عمل پر اجر بھی نہ ملتا تب بھی کوئی بات تھی، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اس سے جہنم میں ڈال دیں گے۔ میرا غیر کے لیے کر کے آئے ہو یا اب عمل قبول ہوگا جو میری ذات کے لیے ہوا ہے۔ ہر عمل میں اللہ سے اخلاص مانگتے رہنا ہے، ہر عمل میں اللہ تعالیٰ سے استقامت کو مانگتے رہنا ہے۔ اگلی بات یہ ہے دوستو عزیزو کہ اس خروج کے زمانے میں خاص طور پر جہاں سارے کاموں کی مشق ہوگی، ایمان کی، نماز کی، علم کی، اکرام کی، اخلاص کی، وہاں سب سے بڑی مشق کرنی ہے اپنے آپ کو لایانی باتوں سے بچانے۔ مگر مصیبت یہ ہے کہ لایانی ساتھ جاتی ہے، غیبتیں چل رہی ہیں، موبائلوں میں باتیں چل رہی ہیں، دکان سے رابطہ کیے ہوئے ہے صبح شام، وہاں سے اس کی دکان کے ملازم کے میسج آ رہے ہیں، یہ اللہ کے راستے میں نکل کر تجارت کر رہا ہے۔ اگر یہ کفار کے ہاتھوں قتل بھی کر دیا گیا تو فرماتے تھے کہ آدمی شہید نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ خروج نے تجارت کی ہے۔ حضرت کا قول عرض کر رہا ہوں، جو آدمی نکلنے کے زمانے میں تجارت کرے گا، اگر یہ آدمی اللہ کے راستے میں نکلا ہوا کافروں کے ہاتھوں شہید بھی کر دیا جائے تو اللہ کیا اس کو شاید کا درجہ نہیں ملے گا، بلکہ کہا جائے گا یہ مقتول ہے، جیسے عام قتل ہوتا ہے بالکل قتل ہو گیا ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پڑھیے آپ حضرت کا قول پڑھیے۔ ہمارے ساتھیوں کا کی عادت بن گئی ہے، ماننے کو تیار نہیں ہے، موبائل لے کے جاتے ہیں جماعت میں، تصویریں بنا رہے، لائنی باتیں سن رہے، کر رہے،
جتنا کچھ اجتماعی اعمال کا نور جو پیدا ہوگا اندر، وہ سارا اس موبائل سے، اس لائن سے ختم ہو جائے گا۔ میں سب تو آپ سے کہتا ہوں کہ آپ موبائل لے کے بیٹھے ہیں تصویروں کے، اس میں آپ کی محفل میں اللہ کی قسم فرشتے شریک نہیں ہوتے۔ آپ انکار کریں تو آپ جاہل ہیں، آپ انکار کریں تو آپ جاہل ہیں، آپ کو حدیث خبر نہیں ہے، آپ جاہل ہیں۔ آپ اگر اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ کوئی حدیث نہیں تو آپ جاہل ہیں، پکی بات ہے۔ آپ حدیث کے منکر ہیں، آپ حدیث کے منکر ہیں، ورنہ میں 100 بار قسم کھا کر کہتا ہوں جس مجلس کے اندر تصویر ہوگی اس میں فرشتہ نہیں آئے گا، حدیث ہے۔ آپ فضول کی آپ بکواس کرتے ہیں۔ آپ کو شیطان نے وہ گندے دلائل شیطان نے آپ کو الہام کیے ہیں جس کی وجہ سے آپ نے ہر حرام چیز کو حلال کر لیا ہے۔ آپ میری بات کو سمجھے بھی کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ ان تصویروں سے کھیلتے ہیں، علم کے حلقوں میں، علم کی مجلسوں میں اور مسجد کے ماحول میں۔ آپ یاد رکھیے کہ آپ فرشتوں کی صحبت سے محروم رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں فاتحہ میں داخل ہوئے۔ اللہ اکبر، کب سے تمنا ہے مکہ فتح ہو، آج مکہ فتح ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں حرم میں داخل ہو رہے ہیں، فاتحانہ، بیت اللہ کی چابی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت عمر نے دروازہ کھولا، اچھا داخل ہو جائیے، آج تو آپ مالک ہیں بیت اللہ کے۔ آپ دروازے سے داخل نہیں ہوئے، اندر نہیں کھڑے ہو گئے باہر۔ حضرت نے کہا ایسا کیا بات ہے، داخل ہوئی۔ میں عمر بیت اللہ میں تصویریں لگی ہوئی ہیں، میں وہاں داخل ہوئی، جہاں تصویر ہوتی ہے وہاں داخل نہیں ہوتا، میں وہاں داخل نہیں ہوتا جہاں تصویر ہوتی ہے۔ عمر رضی اللہ گئے، گرم پانی لائے، اس کے ساتھ اون لائے، اون سے اور گرم پانی سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ساری تصویریں جو بنی ہوئی تھی بیت اللہ کے اندر ان سب کو مٹایا، صاف کیا رگڑ کر۔ جب صاف ہو گئی آ کر عرض کیا تشریف لائیے، میں نے تصویریں مٹا دی۔ آپ سوچیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے گھر میں داخل نہیں ہو رہے کہ اس میں تصویر ہے۔ آپ کو خبر نہیں کس نے دھوکہ دیا ہے کہ رکھو موبائل، کوئی حرج نہیں، تصویر میں کوئی حرج نہیں ہے، رکھو، خبر نہیں کسی دھوکہ دیا ہے۔ آپ یہ بات پر توجہ دیں، یہ بہت عام ہو گیا ہے کام کرنے والوں میں کیا، عوام میں کیا، علماء میں کیا، اللہ مجھے معاف کرے، اس حرام کاری میں سب مبتلا ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم دین کی اشاعت کر رہے ہیں۔ آپ دین کو مٹانے میں لگے ہوئے ہیں، دین کی آپ اندھیرے بیٹھ جائیے، اس میں روشنی کی ضرورت نہیں ہے۔ سن 9 ہجری تک، سن 9 ہجری 9 سال ہو گئے ہجرت کو، آپ کی دنیا سے جانے کا وقت اب قریب ہے۔ سن 10 بعد کی وفات ہو گئی ہے۔ مسجد نبوی میں چراغ نہیں تھا، مسجد نبوی میں چراغ نہیں تھا۔ ملکوں میں جب زمانہ ہونے لگی تھی، فتوحات شروع ہو گئی تھی، مسجد نبوی میں چراغ نہیں تھا سن 9 ہجری تک۔ میرے دوستو عزیزو، ہمیں اس اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ وہ سب سے بڑی لایانی ہے جو آپ کے ہر کام کو برباد کرے گی۔ اس لیے ایک مسلمان کے اسلام کا حسن یہ ہے حدیث میں کہ وہ لایانی باتوں سے اپنے آپ کو بچا لے، تو یہ اس کے اسلام کا حسن ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچائیے۔ لایانی باتیں، سیاسی باتیں، اختلافی باتیں، غیبتیں، یہ سب لایانی میں ہیں۔ ہم بات کریں تو سیدھی سادھی بات دین کی، آخرت کی۔ ہمارے منبر سے کسی پر تہمت لگانا، کسی پر الزام دینا، کسی کی تردید کرنا، کسی اخلاقی مسئلے میں پڑھنا، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم بات کریں ایمان کی، اعمال کی، آخرت کی، اس پر ہماری بات 6 نمبروں کے اندر محدود رہے بس۔
اس کے ہماری بات محدود رہے. انہیں 6 صفات کو اندر بیان کرنا ہے, انہیں کو اندر پیدا کرنا ہے. سیاسی باتیں ہرگز نہ ہو, اس طرح کی باتیں ہرگز نہ ہو. آج کل دنیا میں کیا ہو رہا ہے, کیا چل رہا ہے, ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. ہم تو دنیا والوں کے رخ کو آخر تک موڑنے کے لیے نکلے ہیں. ہم دنیا کی باتیں کریں گے تو ان کا رخ کیسے موڑ سکیں گے آخر کی طرف. اس طرح میرے بزرگ دوستوں عزیزوں, ہمیں لا الہ الا اللہ آپ کو بچانا ہے. ان ساری جو خیال کرتے ہوئے اپنے آپ پر بھی محنت کرنی ہے اور دوسرے پر بھی محنت کرنی ہے. ہمارے ساتھی جو جماعتیں بن گئی ہیں, رختے ہو گئے ہیں, ان رخوں پر جماعتیں روانہ ہوں. امیر کی اطاعت کے ساتھ چلیں, امیر کی اطاعت کے ساتھ چلیں. جہاں امیر کی نافرمانی ہوئی ہے وہاں اللہ نے میدان چھین کر غیروں کو دے دیا. میدان احد میں ایک علاقے والوں نے اپنے علاقائی امیر کی نافرمانی کی, سارا احد کا میدان غیروں سے اللہ نے اپنے چھین کر غیروں کو دے دیا. اس سے اپنے آپ کو بہت بچائیے. امیر کی نافرمانی یہ اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے. اس طرح ہم تاکید سے عرض کر رہے کہ امیر کی اطاعت کے ساتھ چلے. جہاں کا رخ بنائے جماعت وہاں پہنچے. ٹرین میں, بس میں, جنہیں بھی آپ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ پیدل چلنے کی. جہاں ضرورت ہو وہاں سواری بھی اختیار کریں, استعمال کریں. سواری پر چلنا بھی سنت ہے, پیدل چلنا بھی سنت ہے. یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ نہیں جی ہمیں تو پیدل چلنا ہے, سواری پر رکھنا ہی نہیں ہے, جو چاہے ہو جائے, ایسا کچھ نہیں ہے. مشکلات ہی پیدا کرنی چاہیے, آسانی پیدا کرنی چاہیے. جہاں ممکن ہے وہاں سواری, وہاں پیدل چلیں جہاں تک ہو سکے. جہاں سواری کی ضرورت ہے وہاں سواری بھی استعمال کریں. اس طرح ہمیں جہاں کا ہمارا رخ بنا ہے وہاں پہنچیں. اور ٹرین میں اس بات کا خیال رکھیں کہ ٹرین میں مسافروں کو پریشان نہ کریں, جگہ تبدیل نہ کریں, سیٹیں تبدیل نہ کریں. بھائی ہم جماعت ہیں, ہمیں تعلیم کرنی ہے. ارے تمہیں کس نے کہا تمہیں ٹرین میں تعلیم کرنے کو؟ کس نے کہا تمہارے سے؟ کس نے حکم دیا تمہیں کہ تم ٹرین میں تعلیم کا حلقہ قائم کرو؟ بالکل نہیں. تعلیم کا حلقہ قائم ہوگا مسجد میں ہوگا, یا کہیں آپ اسٹیشن پر ایک طرف کہیں بیٹھے ہیں تو کھلی جگہ ہے, آپ بیٹھ کر تعلیم کر سکتے ہیں. لیکن ٹرین میں تعلیم صرف کتاب پڑھنے کو نہیں کہتے. آدمی کو سورہ اخلاص سکھلا دیں, آپ برابر والے آدمی کو مسئلہ بتلا دیں, برابر والے آدمی کو کوئی دین بات بتا دیں, یہ بھی تعلیم ہے. اس لیے میں تاکید سے کہہ رہا ہوں, ہماری جماعتیں ٹرینوں میں مسافروں کی سیٹیں تبدیل نہ کرایا کریں. بھائی صاحب آپ ادھر چلے جائیے, آپ ادھر آ جائیے, ہمارے ساتھی ساتھ ہو جائیں گے, ہم کیونکہ تعلیم کریں گے, مذاکرہ کریں گے. سب تم نے غلط کام شروع کیا ہے, یہ مجھے اسی اتفاق نہیں ہے. اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ تمہاری دین کی محنت کو برباد کر دیں گے. اور اللہ تعالیٰ حدیث میں فرمایا کہ جو ایسا کرے گا, راستہ تنگ کرے گا, مسافر کو پریشان کرے گا, اللہ کے یہاں اس کا جہاد قبول نہیں ہوگا. حدیث ہے. کوئی ضرورت نہیں آپ کو بس مہمانوں کو, مسافروں کو پریشان کرنے کی. آپ کی جس کی سیٹ جہاں ہے وہاں رہے, انفرادی دعوت دیتا رہے, انفرادی عبادت کرتا رہے, نماز پڑھتا رہے. ہاں بے شک اگر جگہ 2 آدمیوں کے نماز پڑھنے کی ہے صرف, تو 2 آدمی جماعت کر کے نماز پڑھیں. جہاں ٹرین لمبی رکنے والی ہے, 5-7 منٹ 10 منٹ ٹرین رک رہی ہے, تو نیچے اتر کر ایسی جگہ نماز پڑھیں جس سے مسافروں کا راستہ نہ رکے. اس کا خیال رکھیں. نمازوں کو خوب اہتمام کریں, نماز قضا نہ ہو. اللہ کے راستے میں اگر نماز قضا ہو گئی ہے تو جس نماز کو بنانے جا رہے تھے اس کو بگاڑ کر آئیں گے. نمازوں کا خوب اہتمام کیا جائے. فجر کی 2 سنتیں تو لازم میں پڑھنی, باقی سنتیں چھوڑ دینا. سفر میں سنت ہے وہ بھی سواری پر, جہاں آپ جائیں گے کام کریں گے وہاں آپ کو نوافل کا, سنتوں کا, وابین کا, چاش کا, تہجد کا, اشراق کا, سب کہیں کا اہتمام کریں. آج کل تو جیسے جاہل قسم کے لوگ بھی ہیں جو ایک مسجد میں ٹھہرے ہوئے سنت چھوڑ دیں گے. ہم تو مسافر ہیں. تم مسافر سفر میں ہو, جب تم ٹرین میں ہو تو سنتیں چھوڑنا سنت ہے. یہاں تم سنتوں کا خوب اہتمام کرو. اس طرح ہمیں جہاں کا رخ بنا ہے وہاں پہنچے. بستی میں داخلے سے پہلے دعا مانگ لیں, مصنون دعا ہے. بستی میں داخلے سے پہلے کی دعا مانگ لیں تاکہ بستی والوں کی محبت اللہ سے مانگے اپنے لیے, اور اپنی محبت بستی والوں کی اللہ سے مانگے. یہ انبیاء اسلام کا طریقہ ہوتا تھا. اس طرح ہمیں دعا مانگ کر بستی میں داخل ہونا ہے. نظریں نیچے رکھو, اس طرح کے دنیا کی چیزوں کو نہ دیکھو. ہماری تو چال ڈھال سے لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ جماعت والے ساتھی ہیں. کوئی حرکت ایسی نہ کرو جس سے لوگ کہیں کہ یہ جماعت معلوم نہیں ہوتی. ہمارے تو ہر عمل سے لوگوں کو دین رہبری ہوگی. اس طرح ہمیں
سب سے پہلے رخ مسجد کا کرنا ہے، سنت طریقے سے داخل ہوں، سماعی توقین سے رکھیں، اور اگر مکروہ وقت نہیں ہے سب سے پہلے 2 رکعات تحیۃ المسجد ادا کر لیں۔ اگر عصر کے بعد کا وقت نہیں ہے یا جو ہے فجر کے بعد کا وقت نہیں ہے تو 2 رکعات ساتھ جو ہے صلاۃ تحیہ ضرور پڑھ لیں۔ تحیۃ المسجد سے کہتے ہیں 2 رکعات اللہ کے گھر میں داخل ہوتے ہی پڑھنا۔ اس کے بعد کا سب سے اہم عمل مشورہ ہے۔ مقامی ساتھی مل جائیں آپ کو تو بڑی اچھی بات ہے، ورنہ مسجد کا امام اور مؤذن یہ تو مشورے میں ضرور ہونے چاہیے۔ آپ انہیں شریک کر کے ان سے رائے لیں، ہم کس وقت ملاقاتیں کریں، کیا یہاں کا ماحول ہے، کتنے مسلمان ہیں، ہمیں اس طرح سے ان سے رہبری بھی لینی ہے اور مقامی ساتھی کو اپنے لیے دئی اور رہبر بنانا ہے اور انہیں ساتھ لے کر کام کرنا ہے۔ ہر جماعت مقامی لوگوں کو ساتھ لے کر مشورہ کرے گی، ایک مشورہ ہوگا سب کا، یہ نہیں جماعت کا مشورہ الگ ہو رہا ہے، مقامی ساتھی مشورہ الگ ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ سب کو ساتھ لے کر ایک مشورہ کرو۔ ہر مسجد میں ایک مشورہ ہوگا، مقامی ساتھی جماعت کے ساتھی مل کر ایک ہو جائیں، گشت ایک ساتھ کریں، تعلیم ایک ساتھ کریں، مشورہ ایک ساتھ کریں، مسجد کی آبادی کی محنت ایک ساتھ مل کر کریں، تاکہ مقامی ساتھیوں کو وہ سارے کام کرنے آئیں جو کام آپ یہاں سمجھ کر جا رہے ہیں۔ اس طرح ہمیں جوڑیاں بنا کر ملاقاتوں کی ترتیب بنانی ہے۔ کوئی گلی، کوئی کوچہ، کوئی مکان ایسا نہ رہے جہاں ملاقاتیں نہ ہو جائیں۔ ان ملاقاتوں کے ذریعے ہمیں سب سے پہلے عمومی گشت کرنا ہے، یہ سب سے اہم چیز ہے جو ریڑھ کی ہڈی کہلاتی ہے تبلیغ میں، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریڑھ کی ہڈی کی طرح عمومی گشت یہ انبیاء علیہ السلام کی وہ سنت ہے جس میں نبیوں کی لائن کی اذیت ضرور ملے گی نہیں۔ آپ جتنے چاہے دین کو پھیلانے کے نئے طریقے ایجاد کریں، میں 100 بار قسم کر کہتا ہوں سب خلاف سنت ہیں، سب خلاف سنت ہیں، سب خلاف سنت ہیں، کسی میں سنت کا نور نہیں ہے۔ سنت کا نور اس طریقہ تعلیم اور دعوت میں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس کے لیے واحد طریقہ یہی ہے کہ آپ خود جا کر دعوت دیں۔ اس طرح ہمیں ہر گھر پر ملاقاتیں کرنی ہیں، ملاقات میں گھر کے سامنے کھڑے نہ ہو، بے پردگی نہ ہو۔ کوئی عورت اگر ہے تو آپ رخ پھیر لیں اس سے، اور صرف اتنا کہہ کر آ جائیں کہ آپ کے گھر والے آ جائیں تو ان کو مسجد میں بھیج دینا، اس سے زیادہ بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ شیطان ساتھ لگا ہوا ہے، آپ چاہیں گے دین کی بات عورت کو بتاتے جاؤں، وہ آپ کو نامحرم سے ملوا دے گا دین کی بات کے چکر میں۔ آج کل بھی ایک جہاز مسلمانوں میں ہے کہ بھئی یہ تو اللہ کے بڑے دعا اللہ کے ولی ہیں، ان کے سامنے آنے میں کیا حرج ہے عورتوں کا، یہ تو پیر صاحب ہیں، دعا کر دیں گے، دم کر دیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ فتنہ ہے شیطان کا۔ آپ نے صاف فرما دیا جہاں کوئی مرد عورت کے ساتھ نہ ہے وہ فتنے میں پڑ گیا ہے اور شیطان اس کا تیسرا ہے۔ یہ تو میں آپ سے صاف عرض کر رہا ہوں، اس سے اپنے آپ کو بچائیے۔ ہم صرف اتنا کہہ کر آگے بڑھ جائیں، اگر دروازے پہ کھڑکا کیا اور کوئی عورت آتی ہے دروازے پر فوراً رخ پھیر لیں، اور اتنا کہہ کر آگے بڑھ جائیں کہ آپ کے مرد آ جائیں تو ان کو مسجد میں بھیج دینا۔ یہ بات بھی ان کے سامنے منہ کر نہیں کہنی ہے، ان سے رخ پھیر کر کہنی ہے۔ اتنا احتیاط کریں۔ جو آدمی آنکھوں کی حفاظت کر لیتا ہے اس کو نماز میں اللہ کا دھیان پیدا ہو جاتا ہے۔ جو آدمی نامحرم کو دیکھتا ہے اسے نماز میں کبھی نماز کا ذوق اور نماز کا ذائقہ وہ کبھی محسوس نہیں کر سکتا۔ یہ بالکل ایک طے شدہ بات ہے۔ اس لیے تاکید سے عرض کر رہے ہیں کہ اس طرح ہمیں ملاقاتوں کے ذریعے عمومی گشت کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ پھر جن سے گشت کیا عمومی انہیں مسجد میں لائے، بات سمجھائی، وہ تیار ہو گئے، انہیں وصول کرنا ہے۔ ہاں جی میں جاؤں گا یہ کوئی چیز نہیں ہے، آپ ان کے ساتھ جائیے، ان کا بستر، ان کا خرچہ وصول کیجئے، ان کو لا کر جماعت بندی کر کے جماعت روانہ کیجئے۔ آپ کو عمومی گشت کے ساتھ آپ کو گشت کرنا پڑے گا ان کو وصول کرنے کا۔ اس طرح ہمیں ہر جگہ سے نقد جماعتیں نکالنی ہیں۔ جہاں بھی 4 ماہ 3 مرتبہ لگائے ہوئے ساتھی موجود ہیں ان کو بیرون کے لیے آپ خود تیار کریں اور نقد ان کی جماعتیں بنائیں اور ان کو وہاں کے ذمہ داروں کے حوالے کریں جماعت بنا کر کہ جی آدمی یہ 8 آدمیوں کی جماعت ہے اور یہ ان کے نام ہیں، یہ ماشاءاللہ بیرون کے لیے تیار ہیں، ان کے خطے وصول ہو گئے ہیں، آپ ان کی جماعت کا مشورہ کر کے نظام الدین بھیجیے ان کے قواعد۔ اس طرح ہمیں ہر جگہ سے نقد جماعتیں بیرون کے لیے 4 مہینے سے کم کی بات کہیں کرنا مت، چلے کا لفظ کسی کی زبان پر نہ آئے کبھی، اسی لیے چھوڑ دو عورتوں کے لیے۔ 4 مہینے سے کم کی بات کہیں ہمارے صاحب نے کراچی جماعت بھیجی تھی کہہ کر کہ 4 مہینے سے کم کی بات مت کرنا، ہمارے جیسے کا محفوظ چھپا ہوا ہے۔ 4 مہینے ہر سال اس راستے میں نکلنے کو جو اپنے جذبہ زندگی نہیں بنائے گا ایمان کا مزہ نہیں چکھ سکتا، ہمارے جیسے کا محفوظ چھپا ہوا ہے۔ آپ ہر جگہ پوری کوشش کریں کہ 4 مہینے کی نقد جماعتیں نکلیں ہر جگہ، اور آپ کسی تاجر کی مشغولی سے یا کسی دفتر کے ملازم سے
یا کسی مالدار کی کارخانے اور اس کے دنیاوی کی مشغولی سے آپ 4 مہینے کی تشکیل کرنے میں ہرگز متاثر نہ ہو۔ ہمارا کام امت کی صلاحیت کو دنیا سے دین کی طرف پھیرنا ہے۔ اگر آپ اس کی دنیا سے متاثر ہو گئے تو پھر آپ نے اس کو دنیا میں جھونک دیا ہے۔ نہیں، آپ 4 مہینے کی تشکیل کرنے میں کوئی ذرہ برابر نہ تردد کریں نہ متاثر ہوں۔ امت کو نکالنا ہے۔ یہ فتنہ ہے اس زمانے کا کہ آپ کے بھائی یہ تو دفتر والے ان کا کیا کریں، یہ تو تاجر ان کا کیا کریں۔ میں کہہ رہا ہوں یہ فتنہ ہے۔ اور سب یہ فرماتے تھے ہمیں تو امت کو واپس لوٹانا ہے اس خروج کی طرف جو خروج صحابہ کے زمانے میں تھا۔ اسے 4 مہینے سے کم کی بات پوری دنیا سے کہہ رہا ہوں۔ 4 مہینے سے کم کی بات کسی منبر سے یا کسی ملاقات میں یا کسی گھر پر یا کسی مجلس میں نہیں ہو۔ 4 مہینے کی بات کرو، ہر سال 4 مہینے کی جم کر دعوت ہو۔ امت کا مسئلہ ہے ان قلوں سے حل ہونے والا نہیں ہے۔ سیدھی بات ہے، جم کر آپ 4 مہینے کی دعوت تشکیل کریں۔ جب آپ اسے نکالیں آپ اس کی دنیا میں متاثر نہ ہو، اسے چاہیے کہ وہ آپ کی دین سے متاثر ہو۔ اس طرح ہمیں ہر جگہ جم کر محنت کرنی ہے۔ اور میں نے عرض کر دیا پھر وہاں علماء بھی ہیں، خواص بھی ہیں، ان سے بھی ملاقاتیں کریں، خصوصی ملاقاتیں ان کی بھی تشکیلیں کریں۔ علماء سے کہیں ہماری جماعت نکل رہی ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ علماء کو اپنے ساتھ نکالنے کی کوشش کرو، کیونکہ ان سے درخواست کرو کہ ہم کے نکلیں، ہم چاہتے ہیں 4 مہینہ آپ ہمارے ساتھ رہیں، تاکہ ہم 4 مہینے ایک مفتی کی صحبت میں رہ کر، ایک عالم کے ساتھ رہ کر ہم 4 مہینے میں پورا دین سیکھ لیں۔ اس طرح آپ علماء کی تشکیل کریں، اپنے ساتھ ان کو لے کر اپنے ساتھ نکلنے کی درخواست کریں۔ یہ کہنا علماء کی تشکیل نہیں کرنی یہ کوئی اصول نہیں ہے۔ علماء سے درخواست کریں کہ آپ ہمارے ساتھ چلیے، ہمیں آپ کی ضرورت ہے، ہم 4 مہینے آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ 24 گھنٹے کے اعمال اور 24 گھنٹے کی سنتیں اور نماز کے طریقہ آپ سیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ چلیں۔ یہی طریقہ دور نبوت میں تھا کہ نئے لوگوں کو قرآن کے ساتھ نکال کر علماء کے ساتھ تشکیل کر کے انہیں دین سکھلایا جاتا تھا۔ اس طرح ہمیں انشاءاللہ اس کی کوشش کریں۔ تو ہمارا عمومی گشت ہو گیا، اصولی گشت ہو گیا، تعلیمی گشت ہو گیا، خصوصی گشت ہو گیا۔ اس طرح ہمیں کئی گشتوں کے ذریعے ہر فرد کو تیار کرنا ہے۔ مقامی لوگوں کے ساتھ لے کر انہیں مقامی کام کر کے دکھلاؤ۔ میں ایسا کر چکا ہوں کہ مقامی لوگوں کے ساتھ لے کر 2 جماعتیں بنا لو، ایک مقامی لوگ آپ کے ساتھ، کچھ مقامی لوگ مسجد میں۔ اس طرح مسجد کی آبادی کی جو محنت ہے، اس مسجد کی آبادی کی محنت کو، دعوت علی استقبال کو ہر مسجد میں مقامی لوگوں کے ساتھ لے کر عملی طور پر آپ کو کر کے دکھلانا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر آپ کوشش کر لیں آپ کی جماعتیں 24 گھنٹے مسجد آباد کر دیں گی، آپ کے خروج سے کام ہو جائے گا۔ مقامی کام لوگوں کا، مقامی لوگ کرنے کا کام نہیں ہے، صرف نکلنے والی جماعتیں بھی مقامی لوگوں کے ساتھ لے کر مقامی کام کریں، تبھی مقامی کام قائم ہوگا مسجدوں میں۔ کریں گے انشاءاللہ اہتمام۔ اس طرح انشاءاللہ ہمیں ہر جگہ محنت کرنی ہے، ہر جگہ یہ ماحول قائم ہے۔ ماحول بنتا ہے مسجد میں جمع کرنے سے۔ بات کر کے آپ چھوڑ دیں کسی کو، میں تو کہتا ہوں کہ یہ بات کر کے چھوڑ دینا ایسا ہے جیسا مسجد کو پکڑ کر کنارے پر چھوڑ کے آ جانا کہ پھر دے دیں گے، اب نہیں ملے گا۔ وہ تو اصول کر کے لانا ہے، اصول کر کے ماحول میں لانا ہے۔ ہمارا گشت لوگوں کو مسجد میں لانے کے لیے ہے۔ دنیا میں کہیں گشت ہو رہا ہو، مسجد میں لانے کے لیے آئیے، چلیے ہمارے ساتھ، آئیے ہمارے ساتھ۔ صحابہ کا طریقہ ہے ان کے اقوال میں عرض کر رہا ہوں۔ آپ کوئی اگر اپنے دماغ سے کوئی نیا طریقہ گھڑ کے لائیں تو اس کی وہ سیرت سے نہیں ہے، وہ آپ کی رائے ہے۔